واقعہ کربلا کے اصل اسباب بیان کرتے ہوئے ایک ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بنو امیہ کی تاریخ کو بیان کیا تھا، جس کے بعد بہت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں بنو عباس کی بادشاہت کو بھی بالکل اسی طرح سے ایکسپلین کروں۔ تو اسی ڈیمانڈ پر آج کا یہ ویڈیو اس 500 سالہ تاریخ کو مختصر طور پر بیان کرنے جا رہا ہے۔ پر اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بنو امیہ کی تاریخ اسلامی تاریخ ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر صحابہ، تابعین یعنی صحابہ کی اولادیں زندہ تھی۔ لیکن دوسری طرف بنو عباس کا زمانہ اسلامی تاریخ نہیں ہے، بلکہ صرف تاریخ ہے، کیونکہ یہ 137 ہجری کے بعد شروع ہوتی ہے، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 105 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے۔ بنو عباس کی حکومت منگولوں کے دور حکومت یعنی 12ویں اور 13ویں صدی تک جاری رہی، جو کہ زیادہ تر تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر بیان کی گئی یہ تاریخ زیادہ تر تاریخ ابن کثیر سے لی گئی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کوئی اسلامک عقیدہ سمجھ کر نہ دیکھیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں، بلکہ یہ صرف تاریخ ہے جس کے اندر غلطیوں کے کافی حد تک چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 92 سال کے بعد یعنی 750 عیسوی کے اندر بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد بنو عباس کی بادشاہت کا آغاز ہوا، جو کہ 1258 تک قائم رہی، یعنی 508 سال۔ ان 508 سالوں کو ہم مختصر لیکن سیکوینس کے ساتھ اہم ترین واقعات کے ساتھ انشاءاللہ ایسے سمجھیں گے کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہ بھول پائیں۔ بنو امیہ کا آخری بادشاہ تھا مروان بن محمد مروان۔ بنو عباس خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اموی خلافت کے آخری دور کے اندر اموی حکمرانوں کی عیش پرستی، ناانصافی اور مختلف قوموں خصوصاً غیر عربوں یا اجمی قوموں کے ساتھ برے سلوک نے ان کو بہت ناراض کر رکھا تھا۔ عباسیوں نے اموی خلافت کے خلاف اپنی تحریک کے اندر شیعوں اور دیگر ناراض گروہوں کو شامل کیا، اور یہ تحریک خاص طور پر ایران، عراق اور خراسان کے علاقوں کے اندر کافی مضبوط ہوئی، جہاں پر اموی حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ بنو عباس نے خراسان کو اپنی تحریک کا مرکز بنا لیا۔ یہاں پر ابو مسلم خراسانی کو تحریک کی قیادت سونپی گئی، جو کہ ایک انتہائی قابل اور کرشماتی رہنما تھا۔ انہوں نے اموی حکومت کے خلاف کئی سالوں تک خفیہ منصوبہ بندی کی، اور یہ تحریک شروع میں رضائے آل محمد کے نام پر چلائی گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کو خلافت پر لایا جائے، لیکن حکومت ملنے کے بعد یہ لوگ خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ بنو عباس نے اپنی حکومت کے اندر مولا علی علیہ السلام اور ان کی نسل کو آگے رکھ کر اپنی حکومت کو قائم رکھا، لیکن ساتھ ساتھ ان پر بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیے۔ 747 عیسوی کے اندر ابو مسلم خراسانی نے اموی حکومت کے خلاف جب بغاوت کا آغاز کیا، تو اس بغاوت کو خراسان، کوفہ اور دیگر علاقوں کے اندر عوام کی زبردست حمایت حاصل ہوئی، اور ابو العباس کو متفقہ طور پر بادشاہ چن لیا گیا۔ بنو عباس بادشاہت کا بانی بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ 129 ہجری کا وقت ہے جب ابو العباس کی حکومت خراسان یعنی موجودہ دور کے افغانستان، ایران اور پاکستان کے بلوچستان تک تھی، اور یہاں پر ایرانی یعنی غیر عرب موجود تھے، اور یہاں سے یہ بغاوت بڑھتے بڑھتے عراق تک پہنچی، اور وہاں سے قبضہ کرنے کے بعد اس وقت کے اموی بادشاہ مروان بن عبد المروان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ اپنی جان بچا کر افریقہ چلا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو وہاں پر پکڑ کر قتل کر دیا، اور ابو العباس نے تمام مسلمان سلطنت پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ حکومت ملنے کے بعد ابو العباس نے اہل بیت پر ظلم کرنے اور بنو امیہ کی زیادتیوں کی وجہ سے بدلے کی آگ کے اندر اتنا جل گیا کہ ہر حد کو کراس کر گیا، یوں کہیں کہ بدلے کی آگ کے اندر اندھا ہو گیا۔ اس نے بنو امیہ کے ایک ایک لیڈر کو ختم کر دیا، اور ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے مر چکے آبا و اجداد کی میتوں کو قبروں سے نکال کر ان کی لاشوں کو ٹانگ دیا، ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، ان کی لاشوں کو جلا دیا، اور جو لاش ابھی تک زندہ تھی اس کو کوڑے لگوائے۔ ابو مسلم خراسانی ابو العباس کا رائٹ ہینڈ تھا، جس نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ سلطنت بنو عباس کی اصل مدد خراسان اور عراق کے لوگوں نے کی تھی، اور اس لیے شام دمشق کی بجائے اس نے اپنا کیپٹل عراق کے شہر انبار کے اندر ہی بنا لیا۔ ایک نیا شہر ہاشمیہ بنا کر یہ کیپٹل وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے دور کے اندر پورے مسلم امپائر پر ایک ہی حکومت تھی، لیکن بنو عباس کے دور کے اندر ایسا نہیں ہو سکا، ایک سینٹرل حکومت کہیں پر بھی قائم نہیں ہو سکی۔ سال 751 عیسوی کے اندر جب عرب قوم آپس کی انہی جنگوں کے اندر مصروف تھی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چین نے ترکستان کی سرحد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جب عباسی خلیفہ کو اس کی خبر ہوئی تو چین اور عباسی خلیفہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ طالاس کہتے ہیں، اور اس جنگ کے اندر چینیوں کو بری طرح سے شکست ہوئی، اور دوبارہ یہاں پر چینیوں کی کوئی حکومت قائم نہ ہو سکی۔
جب ابو العباس نے بدلے کی آگ کے اندر ایک ایک بنو امیہ کے شخص کو قتل کرنا شروع کیا، تب ایک شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام اپنے خاندان سمیت جان بچا کر کسی طرح سے افریقہ کے جنگلات سے ہوتا ہوا اسپین پہنچ گیا، جہاں پر پہلے سے ان کی حکومت تھی، لیکن یہاں پر خانہ جنگی اور بغاوت چلتی رہتی تھی۔ راستے میں اس کے گھر والوں کو تو بنو عباس کی فوج نے مار دیا، لیکن یہ جان بچا کر اسپین پہنچا تو حکومت اس کے حوالے کر دی گئی۔ سال 136 ہجری کے اندر ابو العباس کی بھی وفات ہو گئی، جس کے بعد اس کے نامزد جانشین اس کے بھائی ابو جعفر منصور کو حکومت دے دی گئی۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے بنو عباس کی حکومت کو مضبوط کیا اور ایک اصل حکومت کا نظام نافذ کیا، یعنی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کیا، کیونکہ یہ انتہائی ذہین اور عوام کا درد رکھنے والا شخص تھا، اور ساتھ ساتھ حکومتی معاملات کے اندر غفلت پر کسی کو معافی بھی نہیں دیتا تھا۔ سال 136 ہجری سے 158 تک یعنی 20 سال تک اس نے حکومت کی اور بہت ہی سادہ زندگی گزاری۔ اسی نے بغداد شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کو اتنا ٹریڈیشنل اور اتنا خوبصورت اور علم کا شہر بنا دیا کہ دنیا آج بھی اس بغداد کو علم کے شہر اور اس دور کو گولڈن پیریڈ آف اسلام کے نام سے جانتی ہے۔ اس شہر کی بنیاد ڈالنا دراصل ابو جعفر منصور کا ہی کارنامہ ہے، جس نے دنیا بھر کے ٹیلنٹ کو یہاں پر جمع کر کے اس شہر کے اندر بسا دیا، اور آج کے دور کے اندر جو مقام دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز یعنی کیمبرج یا آکسفورڈ کو حاصل ہے، اس وقت کے اندر یہ سٹیٹس بغداد کے اندر موجود دارالحکمہ کو حاصل تھا، اور اس شہر کی آبادی اس دور کے اندر بھی 20 لاکھ تک پہنچ گئی۔ بنو امیہ کے دور کے اندر صرف زبانی علم ٹرانسفر ہوتا تھا، لیکن اس نے ان تمام کو کتابی شکل دلوائی اور دنیا کی ہر زبان کے اندر جو کہ اس وقت موجود تھی اس کا عربی میں ترجمہ کروایا، اور اسی علم کی وجہ سے یہ ریسرچ اور کھوج اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ مذہبی اسکالرز بھی اس دور کے اندر اپنی کھوج اور ریسرچ کرتے رہے، جس کے اندر قابل ذکر نام امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ہیں، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی، اور تمام اسلامی مسائل ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے، جو کہ قیامت تک انشاءاللہ امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف اسپین کے اندر بھی اموی شہزادہ عبد الرحمن وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ابو جعفر کے دور کے اندر بھی کئی مرتبہ بغاوت ہوئی، اور سب سے بڑی بغاوت اس وقت ہوئی جب ابو مسلم خراسانی کو خود ابو جعفر نے قتل کروا دیا، اور صرف اسی وجہ سے کہ اس کا اثر و رسوخ حکومت کے اندر کافی بڑھتا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف بغاوت کرنے والے لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حکومت کے اصل وارث بنو عباس نہیں بلکہ حضرت علی کی نسل سے ہونے چاہیے تھے، ابو مسلم خراسانی بھی اس کا حامی تھا، لہٰذا ابو جعفر کو مسلم خراسانی سے بغاوت کا بہت خطرہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی کیونکہ اجمی تھے، عربی نہیں تھے، لہٰذا ان کے خاندان کے لوگ اجمی مسلمان اکٹھے ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن یہ بغاوت کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسری مرتبہ حضرت حسن کی نسل سے محمد بن عبداللہ نے حجاز یعنی موجودہ مکہ مدینہ کے اندر بغاوت شروع کی، لیکن ابو منصور نے ان کو قتل کروا دیا۔ عبداللہ کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے بھی بغاوت کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی ابو جعفر نے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد بھی کئی بغاوتیں ہوئی، لیکن سب کو ابو منصور نے کچل دیا۔ ان بغاوتوں کے بعد اس نے رومی فوجوں سے بھی جنگ شروع کی، اور سال 125 ہجری تک اس نے ان کی فوجوں کو اتنا پسپا کر دیا کہ رومی فوجیں جزیہ دے کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گئیں۔ بنو عباس کے لوگوں نے بھی بنو امیہ کی طرح اہل بیت کو جینے نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ کو جیل کے اندر ڈلوا کر ان کو کوڑے مروائے کہ ہماری حکومت کا حصہ بن جاؤ، لیکن انہوں نے اپنی وفات تک مسلسل انکار ہی کیا۔ امام مالک کو کوڑے مروا کر ان کا کندھا توڑوا دیا۔ امام شافعی کو کال کوٹری کے اندر ڈال دیا، اور امام احمد بن حنبل کو بھی نہیں چھوڑا۔